الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ کا رمضان اچھا گزر رہا ہوگا اور آپ اس مہینے کی سعادتوں سے بھرپور طور پر لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے روزے سے متعلق چند احکام و مسائل۔ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ روزہ کن لوگوں پر فرض ہے۔ تو اس حوالے سے اہل علم میں یہ بات لکھی ہے کہ ہر مسلمان بالغ عاقل پر، اور جو شخص مقیم ہے مسافر نہیں، اس پر روزہ فرض ہے، اور اس سے رخصت ان لوگوں کے لیے ہے جو مسافر ہیں، یا کوئی عورت حاملہ ہے اور وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتی، یا کوئی عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس کا بچہ چھوٹا ہے اور وہ روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتی، یا کوئی ایسا مریض جس کو روزہ رکھنے سے کوئی بڑا خدشہ، کوئی بڑا نقصان ہونے کا خدشہ لاحق ہو، ایسا شخص اس کو روزے میں رخصت ہے۔ اور ان میں سے ہر شخص جب اس کو استطاعت مل جائے کہ وہ روزہ جو اس نے ترک کیا ہے، جو روزے چھوڑے ہیں، ان کی قضا ادا کر سکے تو پھر اس پر قضا لازم ہے۔ اس کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ہم رمضان المبارک کے روزے ماہواری کی وجہ سے یا ان امور کی بنیاد پر جب ترک کر دیتی تھیں تو ہمیں بعد میں ان روزوں کی قضا ادا کرنے کا حکم دیا جاتا تھا، جبکہ نمازوں کی قضا ادا کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ ناظرین کرام، اس سلسلے میں ایک بڑی لطیف اور اہم بات پیش نظر رہے، وہ یہ کہ بچوں کے روزے کا حکم کیا ہے۔ تو جس طرح میں پہلے گزارش کر چکا ہوں، روزہ فرض ہونے کی، روزے کے وجوب کی شروط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ انسان بالغ ہو۔ تو نابالغ پر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ طرز عمل تھا کہ وہ اپنے بچوں کو اس کی عادت ڈالنے کے لیے روزہ رکھوایا کرتے تھے، اور اس کے لیے روایات میں یہ موجود ہے کہ بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو کھلونے بنا کر دیتے تھے تاکہ ان کا دل بہل سکے اور وہ اپنا روزہ مکمل کر سکیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں شروع سے ہی اپنے بچوں کی تربیت کرنے پر محنت کرنی چاہیے اور ان کو نیکی کے کاموں میں لگانا چاہیے، اگرچہ وہ ان پر فرض نہ بھی ہوں۔ اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ بچے کو اگر وہ روزہ مکمل نہ کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی روزہ مکمل کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس پر جبر کیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن آپ ان کو روزہ رکھوائیں تاکہ ان کی عادت بنے، اور اگر وہ روزہ مکمل نہ کر سکیں، کچھ وقت کے بعد ان کے لیے مشقت ہو، تو جس قدر ممکن ہو سکے ان کو بہلائیں، اور اگر اس کے باوجود وہ برداشت نہ کر سکیں تو آپ ان کا روزہ افطار کرا دیں۔ لیکن اس سے کم از کم یہ ضرور ہوگا کہ کچھ نہ کچھ ان کا روزہ وہ رکھ لیں گے، کچھ وقت گزار لیں گے، اس سے آہستہ آہستہ ان کے اندر روزے کی عادت پڑ جائے گی۔ دوسری بات ناظرین گرامی قدر اس حوالے سے یہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے انسان کا روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو بہت سی چیزیں ہیں، میں مختصر طور پر جو عام طور پر ہمیں پیش آنے والی چیزیں ہیں ان کے متعلق گزارش کروں گا۔ پہلی بات جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ جان بوجھ کر کھانا پینا ہے۔ اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لے تو اس کے متعلق صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومہ، کہ جو شخص روزے کی حالت میں ہو لیکن اس کو بھول جائے اور بھول کر کھا پی لے تو اس کو چاہیے کہ اپنا روزہ مکمل کرے۔ اور روایت میں یہ وضاحت موجود ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو تو اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے، اور ایک عمومی روایت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر بھول کر کوئی کام کر لے تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لہٰذا جان بوجھ کر کھانے پینے سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لے تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ جاری رکھے اور اس کو مکمل کرے، اور یہ اس کو اللہ کی طرف سے اپنے لیے ایک نرمی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھلا دیا اور اس کو کھلا پلا دیا۔ یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے، وہ یہ کہ بعض اوقات کوئی شخص بھول کر کھا پی رہا ہوتا ہے، وہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے، تو دیکھنے والے اس کو بتاتے نہیں ہیں اس غرض سے کہ چلیں یہ کھا پی لے۔ یہ بات اور یہ طرز عمل درست نہیں ہے۔ درست بات یہ ہے کہ جب ہم کسی کو دیکھیں کہ وہ کھا رہا ہے یا پی رہا ہے روزے کی حالت میں تو اس کو منع کیا جائے۔ اسی طرح روزہ توڑنے والی چیزوں میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا بھی ہے، یہ بھی اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کے علاوہ کسی اور طریقے سے اپنی اس خواہش کو پورا کرتا ہے، مثال کے طور پر استمناء کرتا ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے جو اس میں اللہ رب العزت سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یدع طعامہ وشہوتہ من اجلی۔ تو جو شخص استمناء کر لیتا ہے ایسا شخص اپنی شہوت کو ترک نہیں کرتا، گویا اس نے روزے کا مقصد پورا ہی نہیں کیا اور روزے کا جو حقیقی مقصود تھا اس کو ضائع کر دیا۔ اس لیے ایسے شخص کے لیے یہ ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جن امور سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان میں خواتین کو ماہواری آنا اور نفاس کا خون آنا بھی ہے۔ اگر کسی عورت کو روزے کے دوران ماہواری آ جائے، اس نے روزہ رکھا ہو اور اس کی ماہواری کا آغاز ہو جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی عورت نے روزہ رکھا ہو اور اس حالت میں اس کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو اس سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ناظرین گرامی قدر، یہ وہ امور ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ بعض اہل علم کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر روزے کے دوران بھوک پیاس کی شدت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے یہ پختہ عزم کر لے کہ میں نے روزہ توڑ دینا ہے، میں ابھی روزہ توڑنے والا ہوں، تو مجرد اس عزم سے ہی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگرچہ اس بات میں کوئی دلیل واضح طور پر موجود نہیں ہے، لیکن اس بات سے کم از کم یہ ہے کہ احتیاط کے پہلو سے اجتناب کرنا چاہیے۔ چنانچہ اگر روزہ رکھا ہوا ہے اور مشقت آ رہی ہے، مشکل ہو رہا ہے روزے کو مکمل کرنا، تو اس کو اللہ کی رضا کی خاطر برداشت کیا جائے، نہ یہ کہ انسان کم ہمتی دکھائے اور اپنے عزم کو کمزور کر کے تو روزہ توڑنے کا ارادہ کر لے، بلکہ روزہ مقصد ہی یہ ہے کہ انسان اللہ کی خاطر کس حد تک تکلیف اور مشکل کو برداشت کر سکتا ہے۔ ان امور میں سے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جان بوجھ کر قے کر دینا بھی ہے۔ اگر کوئی شخص عمدن قصدن ارادتاً قے کر دے، مثال کے طور پر حلق میں انگلی مار کر قے کر دے، تو اس شخص کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ذرعہ القیء فلیس علیہ قضاء ومن استقاء عمدا فلیقضی،
کہ جس شخص کو خود بخود از خود کہہ آ جائے تو ایسے شخص کا روزہ نہیں ٹوٹتا یا اس پر قضا نہیں ہے، اس کے ذمے اس روزے کی قضا ادا کرنا نہیں ہے، لیکن جو شخص جان بوجھ کر کہہ کرے تو اس کے ذمے یہ ہے کہ وہ اس کی قضا ادا کرے۔ ناظرین گرامی قدر، پروگرام کے وقت کی تنگی کی وجہ سے روزے کے تمام احکام و مسائل کو بیان کرنا ممکن نہیں، یہ مختصر طور پر چند احکام بیان کیے گئے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ ہم اس بات کی ضرورت کو سمجھیں کہ ہم روزے کے احکام و مسائل کو سیکھیں۔ اور اہل علم نے لکھا ہے کہ جس شخص کے ذمے یا انسان کے ذمے جو چیز فرض ہو اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم روزے کے احکام و مسائل کے متعلق علم حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں روزے رکھنے کی اور ان کا اجر حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔